اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور جو گنہگار اور پاپی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم عطا فرمائے گا، ان کو اللہ رب العزت جہنم میں داخل کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جہنم کیا ہے؟ قوم مسلم اپنی طبیعت کے مطابق آج زندگی گزار رہی ہے، احساس نہیں ہے کہ جہنم کیا ہے، جہنم کا عذاب کیا ہے، جہنم کی سختیاں کیا ہے، جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب کے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں وہ کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کو شاید اس کا مکمل ادراک ہوتا، مسلمانوں کو اس کی معلومات مکمل طور پر ہوتی، تو وہ اتنی بے باکی کے ساتھ اتنی عیاشیاں نہ کرتے، اتنے گناہ نہ کرتے، اتنے پاپ نہ کرتے، اتنی برائیاں نہ کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح، تھوڑی دیر کے لیے غور تو کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قوم پورا مہینہ بھر روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے تو پھر اس قوم کی تباہی اور بربادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس قوم کو تباہی اور بربادی سے کون روک سکے گا؟ ان الفجار لفی جہیم کہہ کر قرآن کہتا ہے ہم جہنم کے اندر داخل کریں گے ان کو جو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عذاب جہیم کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک مرتبہ سیدنا کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے تم ایسی باتیں بتاؤ جس کی بنیاد پر میرے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم صحابی ہیں، اور وہ بھی ایسے صحابی جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی محفل میں عمر کا ذکر کر کے اپنی محفل کو زینت دیا کرو۔ یعنی جب محفل کے اندر اگر تم اپنی محفلوں کو مزین کرنا چاہو، اپنی محفلوں کو زینت دینا چاہو، اپنی محفلوں کے اندر رونق لانا چاہو، تو اس وقت تم سیدنا عمر ابن خطاب کا ذکر کیا کرو۔ سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں، آقا ارشاد فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عمر بن خطاب وہ ہیں، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا، لا نبی آبادی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فاروق اعظم کے متعلق آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جائیں پھر اس راستے سے جو ہے وہ شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی شان یہ ہے، کعب احبار صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہیں، اور حضرت کعب احبار چونکہ آسمانی کتابوں کے جو عالم تھے، وہ جیسے کہ توریت، انجیل، چونکہ وہ یہودی علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کو عبور تھا آسمانی کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھی اس کے علم کے حوالے سے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف طاری ہو، میرے دل میں اللہ کی خشیت طاری ہو، میرے دل کے اندر مزید اللہ کے خوف میں اضافہ ہو۔ کیا حضرت عمر کے دل میں اللہ کا خوف نہ تھا؟ وہ عمر ابن خطاب جو گھاس لے کر کے کبھی کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو دنیا کے اندر جنم نہ دیا ہوتا، میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا جس کو چولہے میں جلا کر کے اس کا معاملہ ہی ختم کر دیا جاتا۔ وہ عمر ابن خطاب جس کے چہرے پر مسلسل اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان موجود تھے، وہ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں مزید میرے دل کے اندر اللہ کے خوف کی جو ہے وہ لذت میں اضافہ کر، میرے دل میں خشیت الہی کو اور بڑھا دے، اور کعب مجھے ایسی باتیں سنا دے کہ جس سے میرے دل میں خدا کا خوف مزید جو ہے وہ جوش مارنے لگے۔ تو حضرت کعب احبار نے کہا
اے عمر ابن خطاب سنیے کہ میں نے آسمانی کتابوں کے اندر جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے 70,000 فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو لائے، اور جہنم کو لانے کے لیے کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کعب احبار کہتے ہیں 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اور کس طرح لائیں گے؟ جس طریقے سے جب تم کسی جانور کو چلانا چاہتے ہو تو اس کے گردن میں جو ہے اس کے منہ میں لگام ڈالتے ہو اور لگام ڈال کر کے اس کو کھینچتے ہو، اسی طریقے سے جو ہے وہ فرشتے جہنم کے منہ کے اندر 70,000 لگامیں ڈال کر کے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کعب احبار آسمانی کتابوں سے جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق بیان کر رہے ہیں کہ 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر